وہ لوگوں کی بھیڑ سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ ابھی بمشکل 10 منٹ کا سفر کیا تھا جب اس کی نظر کسی شناسا چہرے پر پڑی۔ گاڑی روکو، اس کے حکم پر ڈرائیور فوراً گاڑی روک لیتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ وہ حرین کے پاس جاتے سخت لہجے میں کہا۔ آپ؟ وہ اپنے قریب سے اچانک آواز سن کر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ گھر کیوں نہیں گئی؟ وہ ڈرائیور نہیں آیا ابھی۔ اچھا چلو میرے ساتھ، وہ گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا، فیمس کرکٹر امان ملک؟ ہاں وہی ہے، پر یہ حرین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، کل پوچھیں گے اس سے۔ امان اسے لے کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کان حرین کی کلاس فیلوز کی بات سن چکے تھے۔ وہ انہیں اگنور کرتا حرین کو لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گئے کیوں نہیں ابھی تک تم؟ سر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہو رہی تو دوسری لے جاؤ، اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، پیچھے ہٹو میں خود چلا جاتا ہوں۔ حارث ڈرائیور چیختے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب مین گیٹ سے امان کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہ رک گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، سوری میری جان، میں نہیں آ سکا، وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، جبکہ ڈرائیور کی طرف غصے سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ارے مجھ سے بھی مل لے کوئی، امان نے دعائی دی، جس پہ حارث مسکرا کر اس سے گلے ملا، جبکہ حوریہ اندر جا گئی تھی۔ اور سناؤ کیا حال ہے جناب؟ مست، اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، جس پر دونوں اندر چلے گئے۔ آہل جو حرین سے بات کر رہا تھا اندر داخل ہوتے امان کو دیکھ کر حیران ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ زہ نصیب، ہمارے گھر میں امان ملک آئے ہیں، فیمس کرکٹر۔ او تو وہاں کھڑا شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ ریڈ کارپٹ بچھا یہاں، وہ فارس کو مخاطب کرتا کہا۔ تمیز سے بات کر، بڑا ہوں تجھ سے۔ باڑ میں گئی تمیز، آئیے سر آپ یہاں بیٹھیں۔ امان جو ان کی حرکتوں پہ ہنس رہا تھا ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں آہل صاحب، مجھے اتنی عزت ہضم نہیں ہو رہی۔ کوئی نہیں، ابھی ہضم کرنے کے لیے کچھ لے آتے ہیں۔ ان کے ہنسنے کی آواز سن کر سدرا اور سائرہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ السلام علیکم امانی جان۔ وعلیکم السلام، امان باری باری دونوں سے ملا۔ حرین بھی آ گئی۔ جی ماما ابھی کمرے میں گئی ہے، سدرا بیگم کے پوچھنے پر حارث نے بتایا۔ چلو جاؤ آہل، بہن کو بلا کر لاؤ، کھانا لگ گیا ہے، اور تم سب بھی آ جاؤ۔ جی ماما۔ ارے یہ اتنا پرانا میچ کیوں دیکھ رہی ہو؟ فائزہ کمرے میں آ کر نوین کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیکھ کر کہتی ہے۔ میری مرضی، جب سے کالج سے آئی ہو اسے ہی دیکھی جا رہی ہو، وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں بڑی ہوں تم سے، اس لیے تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس دن مجھے یہ مل گیا نا اس دن بتاؤں گی تمہیں، وہ ٹی وی پر امان ملک کو دیکھتے کہتی ہے، جبکہ فائزہ تو ابھی تک اس کے لفظوں پر حیران تھی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں، آپ منہ دھو لیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ پکا؟ جی پکا، وہ مسکرا کر کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اعجاز صاحب کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ چند سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور تب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ نوین تو جلد سنبھل گئی تھی، پر فائزہ کو کچھ وقت لگا تھا۔ وہ اپنی امی سے بہت قریب تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ بیمار رہی تھی، پر اعجاز صاحب نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ فائزہ معصوم کم گو تھی، وہ ہر کسی سے بہت جلدی فرینک نہیں ہوتی تھی، جبکہ نوین شوخ مزاج کی لڑکی تھی۔ اس کے مطابق امان ملک اس کی پہلی محبت تھی، جس کو پانے کے لیے وہ ہر کام کر سکتی تھی، اور یہ بات کتنی زندگیاں برباد کرنے والی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امان شازیہ بیگم کے کہنے پہ حرین کو ساتھ لے آیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شازیہ بیگم حرین کو اپنے ساتھ لگائے کہا۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تمہارے آنے سے تو اور بھی ٹھیک ہو گئی ہوں۔ پھپھو آپ کتنی سویٹ ہیں، پر آپ کا بیٹا اتنا خڑوس ہے، وہ شازیہ بیگم کے کان کے پاس بڑبڑاتے ہوئے کہا، جس پر شازیہ بیگم ہنسی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ میں تو کچھ نہیں پھپھو، دیکھیں آپ کا بیٹا گھور رہا ہے مجھے۔ خبردار امان جو میری بیٹی کو گھورا۔ امان ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب پھپھو بھتیجی کی نا ختم ہونے والی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ رات کو ڈنر پر حرین کی ملاقات زمان صاحب سے ہوئی۔
سب ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، جبکہ امان حرین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیٹا کھانا کھا لو، زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے امان کو کہا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ جی جی جی۔ تقریباً رات کے 11:30 کا ٹائم تھا جب حرین دھڑام سے امان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی، جبکہ امان حیران پریشان بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو آرام سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صبح کس کی شکل دیکھی تھی آپ نے؟ صبح سے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر امان مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے باہر جانا ہے اس وقت۔ ہاں، اس نے معصومیت سے ہاں میں گردن ہلائی۔ کل لے کر جاؤں گا پکا، صبح ایک میٹنگ میں جانا ہے، جلدی سونا پڑے گا۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی جانا ہے پکا، کل لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ او میرا بچہ، میری بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے جاتا ہوا کہنے لگا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی آپ کی، وہ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا آ جاؤ چلتے ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ مجھے نہیں جانا کہیں، وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی غصے سے کہتی۔ کافی دیر اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، پر وہ نہ مانی، اور اب تو جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس نے ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھول کر اندر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح 9 بجے میٹنگ میں جا چکا تھا، جہاں پر اس کی کسی شخص سے بحث ہوئی تھی، جس سے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ گھر آ کر شازیہ بیگم سے مل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی، پرفیوم، کپڑے زمین پر ادھر ادھر پڑے تھے۔ اس نے غصے میں چیختے ہوئے ملازمہ کو آواز دی، جو اس کی آواز پر دوڑی چلی آئی، جبکہ اس کے چیخنے کی آواز پر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر شازیہ بیگم کے پاس آئی۔ پھوپھو، مجھے گھر جانا ہے اپنے۔ کیوں، کیا ہوا میری جان؟ کل تو آئی ہو، کچھ دن تو رکو۔ پھوپھو، میں بعد میں چکر لگاؤں گی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا بیٹھو، ابھی جاتے ہیں، ذرا امان کو دیکھ لوں، پتہ نہیں اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ جی۔ ان کے جانے سے پہلے ہی امان وہاں آ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ جی، سر میں درد ہو رہا ہے، کافی بنا دیں، وہ حرین کو نظروں کے اظہار میں لیے کہا۔ اچھا بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ کیا ہوا بھائی؟ اہل ان کے پاس آیا۔ تم یہاں کب ٹپکے؟ ابھی نازل ہوا ہوں۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ میری خوشی، میرا سکون آپ کل اپنے ساتھ لے آئے تھے، تو میں کیسے وہاں رہتا؟ وہ شفقت سے اس کے سر پہ لب رکھتے ہوئے کہا، جس پہ وہ دونوں مسکرا دیے۔ یہ یہیں رہے گی، تم نکلو یہاں سے۔ نہیں نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں؟ امان نے حرین سے پوچھا۔ بھائی، میں ان سے ناراض ہوں، انہیں کہیں کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ ارے بھائی، کیا کر دیا اس معصوم نے؟ یہ معصوم تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جب سے میں آئی ہوں نا، یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے، اور اوپر سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں ایسے، وہ امان کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں اپنی ہنسی دبا گئے۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا، اب آپ کو سزا تو ملے گی، پر میں کوشش کرتا ہوں سزا کچھ کم ہو جائے، کیونکہ میری بہن بہت رحم دل ہے۔ ہاں پلیز تھوڑی سی سفارش کر دو، امان نے آہل سے کہا۔ بہنا، نو بھائی، میری بہن تو بہت اچھی ہے، کر دو معاف بیچارے کو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو۔ اس کے بولنے کے انداز پہ تینوں ہنس پڑے۔ میری پیاری پیاری پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ بالکل فٹ، اگر آپ کا بیٹا رہنے دے تو۔ وہ شازیہ بیگم کے گلے میں بازو ڈالے پیار سے کہا، دور ہٹو میری ماما سے۔ دیکھا پھپھو آپ نے، جیلسو پانڈا۔ اس کے کہنے پر شازیہ بیگم اور رین ہنس پڑی۔ امان، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ماما ہر وقت چپکتا رہتا ہے، ہٹو پیچھے۔ نہیں ہٹوں گا، میری پھپھو ہے، نکلو یہاں سے، تمہیں بتاتا ہوں میں۔ امان نے اسے کھینچتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی۔ نہیں پھپھو۔ امان، نہ کرو، ہٹیں پیچھے، ہماری پھپھو ہیں۔ حرین بھی شازیہ بیگم کے پاس آتی امان کو کہا، جس پر شازیہ بیگم اور اہل کے ساتھ وہ بھی مسکرا دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو قبضہ گروپ آ گیا ہے۔ پھپھو، یہ مجھے بول رہے ہیں۔ امان، تنگ نہیں کیا کرو میری بیٹی کو۔ میری اتنی مجال ماما، اس کے کہنے پہ سب ہنس پڑے۔ اہل شازیہ بیگم کو اور حرین کو اپنے ساتھ لے آیا تھا،
کیونکہ انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ امان کو کوئی کام تھا، وہ شام میں زمان صاحب کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈنر پر شروع صاحب جو کہ حرین کے والد تھے، ان کے کسی دوست نے بھی آنا تھا۔ گھر آ کر وہ سب سے مل کر اب آہل کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی، جب کمرے کے باہر سے فارس کی آواز آئی، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ بھائی، اگر بھیا ناراض ہو گئے تو؟ نہیں ہوتے تمہارے بھیا ناراض، اب سیریز ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اوکے اوکے، ہم اندر ہیں، آ جاؤ اندر، آہل اونچی آواز میں بولا۔ تو جیسے ہی فارس دروازہ کھول کر اندر آیا، دروازے کے اوپر پانی سے بڑا غبارہ پھٹ کر اس کے اوپر گر گیا، جس سے وہ پورا بھیگ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں چیختا ہوا آہل سے کہا۔ سوری بھائی۔ ارے تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ یہ اس کی حرکت ہے، مجھے پتہ ہے، اس نے تمہیں زبردستی شامل کیا ہوگا۔ تم چپ کرو، میں اپنی بہن کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ اور اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ پانی ہی تو گرا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہا۔ تم بچ جاؤ آج مجھ سے۔ سوری بھائی، اس میں بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ان دونوں کے بیچ میں آتی بولی۔ تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ یہ تو ہے ہی سڑا ہوا کریلا، چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ اس نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اچھا مذاق تھا، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے بھی میں نے شاور لینا تھا۔ بس اب تو ضرورت نہیں پڑے گی، فارس حرین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے جلدی سمجھ آ گئی، تم رکو تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب ماہل اور حارث کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں شرافت سے حرین کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم لوگ، اور یہ پانی کیسے گرا یہاں؟ ماہل کے پوچھنے پر فارس حرین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم سامنے آؤ، ماہل نے فارس سے کہا۔ یہ تمہاری شرارت ہے نا؟ وہ فارس کے بھیگے کپڑے دیکھ کر اس نے آہل سے پوچھا، پر اس کے بولنے سے پہلے حرین بول پڑی۔ نہیں بھائی، آہل بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ سر جھکائے بولی۔ تو حارث اور ماہل مسکرا دیے۔ وہ کیسے اپنے بھائیوں کو ڈانٹ پڑتے دیکھ سکتی تھی۔ نہیں بھائی، یہ گڑیا نے نہیں کیا، آہل اور فارس ایک ساتھ بولے۔ تم دونوں چپ رہو، حارث بولا۔ حرین بیٹا، یہ واقعی آپ نے کیا ہے؟ جی بھائی سوری، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ سوری بھائی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارے میرا بچہ، میں تو مذاق کر رہا تھا، حارث اسے اپنے ساتھ لگاتا بولا، جبکہ ماہل اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیوں ڈانٹا آپ نے اسے؟ آہل اس کے پاس آتا ان دونوں سے کہا۔ رلا دیا میری بہن کو، فارس نے کہا۔ ہاں، تم دونوں کی بہن ہے، ہم تو کچھ لگتے ہی نہیں، حارث نے کہا۔ تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، حرکتیں سیدھی کر لو اپنی ورنہ مار کھاؤ گے، ماہل ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ بھائی نہیں ڈانٹے ہیں، حرین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بچ جاتے ہو ہمیشہ ان دونوں کی وجہ سے، اور یہ تم دونوں صاف کرو گے۔ بھائی، ماہل کے کہنے پہ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مہمان آ رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے، ماہل نے وارن کرتا ہوا کہا۔ بھائی رہنے دیں، میرے معصوم بھائیوں کو معاف کر دیں، حرین ماہل اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر بہت پیار سے کہتی ہے، جس پر وہ مسکرا دیے۔ بھائی اب تو اوپر سے آرڈر آیا ہے، منع نہیں کر سکتے۔ حارث کی بات پر سب مسکرانے لگے۔ بالکل، چلو بھاگو یہاں سے، بچ گئے ہو، ملازمہ کہہ کے صاف کرواؤ یہ، اور اب کوئی شکایت نہ ملے۔ آہل کے کہنے پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے حرین کو گلے لگا گئے۔ اب چھوڑو بھی تم دونوں، ماہل اور حارث ان دونوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ حرین ہنس پڑی۔ مراد ملک کے 3 بچے تھے، سب سے بڑے شہراز ملک، جن کی شادی سائرہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا ماہل جو 27 سال کا تھا اور چھوٹا آہل جو 22 سال کا تھا۔ پھر شازیہ بیگم تھی، جن کی شادی ان کے چچا زاد سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا امان ملک، جس کی عمر 26 سال تھی۔ سب سے چھوٹے شروع صاحب تھے، جن کی شادی سدرہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا حارث جو 26 سال کا تھا اور امان سے 2 مہینے بڑا تھا۔ پھر فارس جو 23 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی حرین جو 19 سال کی تھی۔ تقریباً 8 بجے کے قریب شروع صاحب کے ساتھ سفیر صاحب اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ آئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے امان اور زمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ اب سب ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔
ڈنر کے بعد سب لانچ میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ حورین باہر لان میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً پلٹ کر دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر پھر واپس بیٹھنے لگی، جب اچانک پیچھے سے کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک حملے سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چپ سویٹ ہارٹ، بالکل آواز نہ آئے تمہاری، وہ حورین کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ اس لان کے پچھلے حصے کی طرف وہ اسے لے گیا اور اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا۔ کون ہو تم؟ جانے دو مجھے، وہ ہلکی سی آواز میں بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ وہ حورین کو دیوار کے ساتھ لگائے دونوں طرف اپنے بازو رکھے، اس کے جانے کا رستہ بند کر چکا تھا۔ ایسے تھوڑی اتنی پیاری سی گڑیا کو جانے دے سکتا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی، جب اچانک اس کا پاؤں مڑا اور وہ منہ کے بل نیچے گری۔ پیچھے دیکھا اس نے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کر اندر کی طرف آ گئی۔ گرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ حرکت سفیر صاحب کے بیٹے دانیال کی ہے، پر وہ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگر سب یہاں ہیں تو وہ کون تھا؟ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فارس اور آہل اسے وہاں کھڑا دیکھ چکے تھے، اس لیے وہاں سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف آ گئے۔ حورین، کیا ہوا بچے، کو بات کرنی تھی؟ فارس اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، کیا ہوا؟ آہل اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً اس کے پاس آ گیا۔ بتاؤ بچے، کیا ہوا ہے؟ فارس نے پوچھا تو اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنی زیادہ چوٹ لگی ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو وہ رونے لگ گئی۔ بیٹھو ادھر، آہل نے اسے صوفے پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا۔ بس میرا بچہ، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ فارس نے پوچھا، جس پر اس نے روتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بس اب رونا نہیں، بالکل ابھی ٹھیک ہو جائے گا، بالکل درد نہیں ہوگا۔ آہل فرسٹ ایڈ باکس کھولتا پیار سے کہنے لگا۔ بھائی درد ہو رہا ہے۔ سوری میرا بچہ، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آہل آہستہ آہستہ اس پر میڈیسن لگانے لگا۔ میڈیسن لگانے کے بعد فارس نے بینڈیج کی۔ اب بالکل نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ فارس اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ پر یہ ہوا کیسے گڑیا؟ فارس کے پوچھنے پر خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ بچے بتاؤ، ڈر کیوں رہے ہو؟ آہل اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بھائی وہ، پھر حورین نے ساری بات آہل اور فارس کو بتائی۔ اس کی بات سن کر دونوں کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ بس میری جان، رونا نہیں ہے آپ نے؟ فارس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ مجھے لے تو نہیں؟ چپ، ایسی بات نہیں کرتے، آپ کے بھائیوں کے ہوتے کون اتنی ہمت کر سکتا ہے؟ آہل اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بول اٹھا۔ چلو بلیٹو اور سو جاؤ۔ بھائی آپ میرے پاس ہی رہنا۔ جی ہم یہاں ہی ہیں، آپ سو جاؤ۔ فارس اس کے سر میں پیار سے انگلیاں پھیرتا رہا، جس پر وہ جلد سو گئی۔ وہ دونوں لائٹ بند کرتے آہستہ سے کمرے سے نکل کر نیچے سیکیورٹی روم میں گئے۔ لان کے بیک سائڈ کا کیمرہ چیک کرو، آہل اپنا غصہ ضبط کرتا وہاں بیٹھے آدمی سے بولا۔ سر وہ کچھ دنوں سے کام نہیں کر رہا۔ تم تب سے بیٹھ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس نے صحیح کروانا تھا؟ فارغ غصے سے اس کے منہ پر ایک مکہ مارتا ہوا بولا۔ سوری سر، ان کی آواز سن کر گارڈ بھی اندر آ چکا تھا۔ کوئی اندر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ آہل سخت لہجے میں پوچھا۔ نو سر، کہیں گئے تھے؟ نہیں سر، میں تو مغرب سے یہی ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور میری بات دھیان سے سنو، صبح تک یہ کیمرہ صحیح ہوا ہو۔ جی سر۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل کر لان میں کھڑے تھے، جب ماہل، امان اور حارث کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ حارث نے پوچھا۔ مہمان چلے گئے؟ آہل کے پوچھنے پہ فارس اسے گھورتا رہا، جبکہ ماہل اور امان سر جھکائے مسکرا رہے تھے۔ جی چلے گئے ہیں۔ اب جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیوں میرے دو نمونوں کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے؟ حارث کے کہنے پہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ ان دونوں کو سیریس دیکھ کر ماہل سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ صبح بات کریں گے بھائی، ابھی شرافت سے بھی بتاؤ،
فارس کے بولنے سے پہلے حارث بول اٹھا۔ وہ حورین، کیا ہوا حورین کو؟ وہ تینوں ایک ساتھ بولے۔ فارس تم ہی بتا دو۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر ماہل نے فارس سے کہا، وہ گر گئی تھی، ہاتھ پہ کافی زیادہ چوٹ لگی ہے۔ وہ چہرہ جھکائے بولا، کیسے لگی؟ ٹھیک تو ہے وہ؟ حارث نے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ ماہل اور امان ایک ساتھ بولے۔ جی ٹھیک ہے، کمرے میں سو رہی ہے۔ پوری بات بتاؤ، حارث نے ان دونوں کو کہا۔ اس کے پوچھنے پہ فارس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ بات تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ کون آیا تھا؟ گارڈ کہاں ہے؟ بھائی پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا، عائل نے کہا۔ اس کا دھیان کہاں رہتا ہے؟ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں؟ امان نے غصے سے کہا۔ اتنی ہمت کسی میں ہے تو نہیں، کون ہو سکتا ہے؟ ماہل سخت لہجے میں بولا۔ حارث سیکیورٹی بڑھا دو۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ رات کو شازیہ بیگم یہیں رک گئی تھیں اور عین شازیہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار امان کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ پھپھو، آپ کا بیٹا مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہا، وہ شازیہ بیگم کو آہستہ آواز میں کہے۔ اس نے کچھ کہا ہے بیٹا؟ یہی تو مسئلہ ہے پھپھو، کچھ کہتے نہیں ہیں، بس گھورتے جاتے ہیں۔ اس کے کہنے پر شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے امان کی طرف دیکھا، جو ان کے دیکھنے پر کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اب نہیں تنگ کرے گا، اگر کیا تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے گردن ہاں میں ہلا گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حورین یونیورسٹی چلی گئی، جبکہ امان سب سے مل کر ایئرپورٹ پہنچا، کیونکہ وہاں سے اپنی ٹیم کے ساتھ T20 میچز کے لیے دبئی جانا تھا، جبکہ باقی سب آفس جا رہے تھے۔ السلام علیکم میڈم، ٹائم مل گیا یوں نہیں آنے کا؟ ذائشہ حورین سے کہتی ہے۔ ایک دن نہیں آئی میں۔ ہاں، پر مجھے بتا تو سکتی تھی نا کہ تم نہیں آ رہی۔ میں ساری دنیا میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی ہوں۔ اوہ سوری جانی، حورین اسے گلے لگائے کہا۔ اچھا اب چلو، کلاس نہ مس ہو جائے۔ او ہاں چلو۔ وہ دونوں اپنا بیگ اٹھاتی کلاس کی طرف چلی گئیں۔ تقریباً 2 بجے وہ فری ہو کر ڈپارٹمنٹ سے باہر آئیں۔ اچھا حورین، مجھے تو لینے آ گئے، میں چلتی ہوں۔ تمہیں لینے آ گئے؟ نہیں، بس آنے والے ہوں گے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں یار تم جاؤ، بس آنے والے ہیں، اگر میں یہاں نہ ہوئی تو پریشان ہو جائیں گے۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ذائشہ کے جانے کے بعد وہ بیگ سے فون نکالنے لگی، پر دیکھا کہ اس کے بیگ میں اس کی نوٹ بک نہیں تھی۔ وہ فوراً واپس کلاس میں گئی، جہاں بیٹھی تھی وہاں جا کے دیکھا تو نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے نوٹ بک اٹھا کر بیگ میں رکھی اور پلٹی۔ اسی وقت کوئی اندر آ کر دروازہ لاک کر گیا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے اس سے کہا، جس نے بلیک ہوڈی سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بھول گئی؟ بھائی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، مجھے جانے دیں۔ اس کی بات پہ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ کہ اس کو اپنے بھائیوں کی دھمکی دے رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ گھما کر اس کی کمر کے ساتھ لگا گیا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے۔ اوہو میرا بیبی، بھائیوں کی کسی ڈال کو درد ہو رہا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ او میرا بیبی تو رو دیا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، جس پر اسے مزید غصہ آیا۔ میرے سامنے نخرے نہیں دکھانے۔ وہ چہرہ زور سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ چھوڑیں مجھے، حورین غصے سے چیخی۔ میرے بیبی کو غصہ آ گیا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ چاہتا تو بہت کچھ ہوں، پر ابھی تم جاؤ، اور اپنے حارث اور ماہل بھائی کو ضرور بتانا کہ میر آیا تھا اور وہ بہت جلد ان کی گڑیا کو ان سے دور لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ حورین بھی وہاں سے نکل کر فوراً باہر آئی۔ اس کی آخری بات سن کر وہ اب تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب اس کا فون بجا، اس نے دیکھا حارث کی کال تھی۔ بیٹا آپ کہاں ہو؟ میں کب سے باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ کال یس کرتے ہی اسے حارث کی آواز سنائی دی۔ بھائی، وہ رونے لگی۔ بیٹا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہاں ہو آپ؟ کیا ہوا ہے؟ حارث نے پریشانی سے پوچھا۔ میں پارکنگ ایریا میں۔ وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ وہ 2 منٹ میں پارکنگ ایریا میں پہنچا، جہاں وہ ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ بھائی، وہ کل کوئی گھر آیا تھا، وہ آج یہاں بھی آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حارث اور ماہل بھائی کو بتانا کہ میر آیا تھا۔
بھائی پلیز مجھے چھپا لیں، کہیں وہ مجھے لے جائے گا۔ اس کی بات سن کر اس کا غصہ سوانیزی کو پہنچ گیا تھا۔ بس رونا نہیں، بھائی آگے ہیں نا، چلو اٹھو گھر چلیں۔ گاڑی کے پاس جا کر اسے بٹھا کر باہر کھڑا اس نے فون پر کسی کو کہا، تمہیں ایک کام دیا تھا، وہ تم نہیں کر سکے۔ وہ شخص میری فیملی تک پہنچ گیا ہے، ڈھونڈو اسے جہاں سے مرضی، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ شخص گھر میں داخل ہوا، ہوڈی اتار کر صوفے پہ پھینکا۔ میں تم لوگوں کو برباد کر دوں گا، جیسے تم لوگوں نے مجھے کیا تھا، کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، سب چھین لوں گا، تم لوگوں سے اس پیاری گڑیا کو بھی۔ وہ فون پر حورین کا ڈرا سہما چہرہ دیکھتا ہوا کہنے لگا، اب یہ ویڈیو جائے گی کرسٹل ڈال کے فادرز کو۔ وہ کلاس روم میں بنی ویڈیو کو شہروز اور شراز ملک کے نمبر پر سینڈ کر گیا۔ حورین گھر آ کر سو گئی تھی۔ حارث اسٹڈی میں بیٹھا ماہل کو سب بتا رہا تھا۔ تقریباً شام کے 6 بج رہے تھے جب باہر سے شہروز اور شراز صاحب کی آواز آئی۔ حورین کہاں ہے؟ شراز صاحب نے پوچھا۔ یونیورسٹی سے آ کر سو گئی تھی، ابھی اٹھی ہے، کمرے میں ہے، سائرہ بیگم نے جواب دیا۔ حارث اور ماہل کہاں ہیں؟ شہروز صاحب نے پوچھا۔ وہ دونوں اسٹڈی میں ہیں۔ جاؤ فارس بیٹا، بھائیوں کو بلا کر لاؤ۔ جی ماما۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ سدرہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی بابا، حارث اور ماہل نے ایک ساتھ آ کے کہا۔ کیا تم لوگوں کو کچھ خبر ہے؟ شہروز صاحب سخت لہجے میں پوچھتے ہیں۔ کیا ہوا چاچو؟ کوئی تم لوگوں کی بہن کو ڈرا رہا ہے اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟ شراز صاحب فون پر ویڈیو پلے کرتے، ان کے سامنے کرتے، ویڈیو دیکھ کر سدرہ اور سائرہ بیگم کی جان نکل رہی تھی۔ بابا، ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، ماہل کہتا ہے۔ کوشش؟ کیا کوشش کر رہے ہو؟ شراز صاحب غصے سے چیخے۔ باہر سے آوازیں سن کر حورین پریشان سی باہر آ گئی۔ جب شراز صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے نیچے آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ شراز صاحب اسے اپنے سینے سے لگائے پیار سے پوچھ رہے تھے۔ بڑے بابا، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے بھائی ہیں نا، کوئی کام صحیح سے نہیں کرتے، تو انہیں تھوڑا سا ڈانٹ رہا تھا۔ بھائیوں کو نہ ڈانٹیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے بابا، نہیں ڈانٹتا، ناراض نہ ہونا، بس نہیں ڈانٹتا تمہارے بھائیوں کو، پرامس؟ شراز صاحب کے کہنے پہ وہ مسکراتی ہے تو شراز صاحب شفقت سے اس کے سر پہ لب رکھتے ہیں۔ بابا، ماما نے آج مجھے ڈانٹا۔ اب وہ شہروز صاحب کے ساتھ بیٹھی ان سے سدرہ بیگم کی شکایت کر رہی تھی۔ ارے بیگم، کیوں ڈانٹا آپ نے ہماری گڑیا کو؟ کوئی بات نہیں مانتی آج کل، بہت ضدی ہو گئی ہے آپ کی بیٹی۔ ارے ہماری بیٹی ضدی تو نہیں ہے، ساری باتیں مانتی ہے، سدرہ بیگم کے کہنے پر شراز صاحب بولے، جس پر سب مسکرا دیے۔ جی، ہماری بیٹی بہت اچھی ہے، آپ ڈانٹا نہ کریں، شہروز صاحب نے کہا۔ اچھا جی، نہیں جانتے آپ کی بیٹی کو، سدرہ بیگم کے کہنے پر سب ہنس پڑے۔ نوین، اٹھ جاؤ یار، یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ فائزہ نوین کو اٹھا کے تھک گئی تھی، پر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہیں جانا میں نے آج، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جانا؟ آج میچ ہے اس لیے۔ اف اللہ نوین، خدا کا خوف کرو یار، میچ 2 بجے ہے اور آج تمہاری اتنی امپورٹنٹ کلاس بھی تو ہے۔ تو میں کیا کروں؟ نوین کے کہنے پر فائزہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بابا کے لیے ناشتہ بناؤ۔ جا رہی ہوں، سو جاؤ تم، وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ لو یو، میرے لیے بھی ناشتہ بنا دینا، وہ اونچی آواز میں کہتی دوبارہ لیٹ گئی، جبکہ باہر بیٹھے اعجاز صاحب اس کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اعجاز صاحب نے فائزہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ کو پتہ تو ہے ایسے ہی تنگ کرتی ہے، جیسے چھوٹی میں نہیں وہ ہو۔ اس کی بات پہ وہ ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ نوین، ہم جانے لگے ہیں، دروازہ بند کر لو اور ناشتہ بھی کر لینا، میں نے بنا دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بائے۔ نوین دروازہ بند کرتے دوبارہ کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے جب حورین اپنے کمرے میں بیٹھی امان سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ آپ نے جا کر نہ کوئی کال کی نہ میسج، سچ میں بہت بزی تھا، میچ کی پریکٹس کر رہے تھے۔ اوہ اچھا، بس اب تھوڑی دیر میں میچ سٹارٹ ہونے والے ہیں،
ओह यस, गुड लक फॉर टुडे मैच, वो मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू, चलें अब आप प्रैक्टिस कर लें, मैच के बाद बात करेंगे। ओके बाय। होरेन 3 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और 1 मिनट के लिए भी एलसीडी के आगे से उठी नहीं थी जब तक मैच ख़त्म ना हो गया। आज आखिरी मैच था और वो लोग ये सीरीज़ जीत गए थे। अमान को मैन ऑफ दी सीरीज़ का अवार्ड मिला था और होरेन पिछले 1 घंटे से अमान से बात कर रही थी। जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी लेकर आनी है। अच्छा बाबा, ले आऊँगा, अब सो जाओ, 1 बज गया है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, वो उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड नाइट, बाय। सर, उनकी सारी डिटेल और कुछ तस्वीर इस यूएसबी में है। ठीक है, तुम जाओ। मीशा की सर्द आवाज़ पर वो फ़ौरन ऑफिस रूम से निकल गया। बदला लेना था, पर तुमसे तो मुझे इश्क हो रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। वो होरेन की तस्वीर देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे मासूम चेहरे ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। वो मुस्कुराते हुए होरेन की तस्वीर देख रहा था। कुछ पता चला कौन है ये मीशा? इस वक्त ऑफिस के मीटिंग रूम में शहरोज़ और शहराज साहब के साथ माहिल, हारिस, आहिल और फारिस मौजूद थे। जी बाबा, शहराज साहब के पूछने पर उसने जवाब दिया, एक बिजनेस डील थी जो हमें मिली थी, पर पहले उसकी कंपनी को मिली थी, पर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके हमारे साथ डील की, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। और अब वो, हारिस बताते हुए आखिर में खामोश हो गया। ध्यान रखना अभी होरेन तक ना पहुँचे। जी बाबा। होरेन डिनर करने के अब अपने कमरे में बैठी पड़ रही थी। 2 दिन बाद उसका टेस्ट था जब अचानक आहिल और फारिस दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। हमें अपने ज़राए से खबर मिली है कि इस कमरे में दुनिया की हसीन तरीन लड़की रहती है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। होरेन जो परेशान सी उन्हें देख रही थी, आहिल की बात सुनकर हंसने लगी, जो रिपोर्टर बना हुआ था, और फारिस कैमरामैन। भाई ना करें। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो शर्मा रही है, इसलिए हम बाद में इंटरव्यू लेंगे। उसके कहने पर कमरे में तीनों का कहका गूंजा था। क्या हो रहा है भाई? अमान जो थोड़ी देर पहले पहुंचा था, सबसे मिलकर अब होरेन से मिलने आया था, पर यहाँ पर 2 नमूने मौजूद थे। अमान, आप आ गए? होरेन फ़ौरन बेड से उतरकर उसे मिली। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आपने आने से पहले बताया ही नहीं। अब मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो मुंह बनाकर कहती बेड पर जाकर बैठ गई, जिस पर वो तीनों मुस्कुरा दिए। ये क्या कर दिया आपने? फारिस अपने सर पर हाथ मारता कहता। मैं तो सरप्राइज़ दिया है यार, पसंद नहीं आया, आयल ने हंसते हुए कहा, जिस पर अमान उसे घूरने लगा। हटो पीछे तुम। अमान आहिल को साइड पर करता होरेन के पास गया। सॉरी, माफ़ी मिल सकती है? अब इतने प्यार से कोई माफ़ी मांगे तो करना पड़ेगा ना, वो हारिस और आहिल को देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो हाँ में सर हिलाने लगे, और अमान मुस्कुरा दिया। तो मतलब मैं अदालत से बरी हो गया? जी बिल्कुल, अमान के कहने पर आहिल और फारिस ने कहा तो सब हंसने लगे। मेरे गिफ्ट्स लाया हूँ बाबा, नीचे हैं बैग में। सच्ची? हाँ। अमान के कहने पर वो भागते हुए नीचे गई, जिस पर वो तीनों हंसने लगे। थोड़ी देर बाद अमान वापस चला गया। सुबह के 10 बज रहे थे। अमान नाश्ता करके बाहर लॉन में शाजिया बेगम के पास आकर बैठ गया। मामा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो मैं मामा। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? मामा, मैं होरेन से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। मुझे अपने बेटे की पसंद का पता है, इसलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे जाने के बाद भाई साहब से बात की थी। क्या कहा मामू ने? उसकी बेताबी पर मुस्कुराने लगी। उन्हें तो कोई इतराज़ नहीं है, पर वो एक दफ़ा होरेन से पूछेंगे। मामू ने पूछा उससे? क्या हो गया बेटा, थोड़ा सब्र कर लो। सब्र ही तो नहीं हो रहा है मामा। उसकी बात पर वो हंसने लगी और उसके कंधे पे चपत लगाई। बुलाया है आज तुम्हारे मामू ने लंच पे, देखो क्या जवाब आता है। होरेन बेटा बैठो, बात करनी है तुमसे। जी मामा। बेटा, तुम्हारे बाबा और बड़े बाबा तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं। मामा, इतनी जल्दी शादी? बेटा, अभी सिर्फ निकाह करेंगे, रुखसती बाद में, सारा बेगम ने कहा। तुम्हारे फुप्पो ने रिश्ता भेजा है। फुप्पो ने? तुम्हारे बाबा ने तुमसे पूछने का कहा है। बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं मामा, मुझे कोई एतराज़ नहीं,
جیسے بابا کی مرضی، میرا بچہ جیتی رہو۔ سائرہ اور سدرا بیگم اسے ڈھیروں دعائیں دیتی، پیار کرتی کمرے سے نکل کر نیچے لان میں جا کر سب کو بتا دیا۔ اس وقت لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، شازیہ بیگم اور زمان صاحب بھی آگے تھے، اور اگلے جمعے کو امان اور حرین کا نکاح طے پایا تھا۔ ماما، میں ایک دفعہ حرین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کل ہی ملنا ایک دفعہ؟ نہیں ماما پلیز، آج ہی ملنا ہے۔ امان کے کہنے پر انہوں نے اسے گوری سے نوازا۔ ماما پلیز۔ کیوں؟ ماما ملنا ہے نا پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ اچھا کوشش کرتی ہوں، ویسے کام تھوڑا مشکل ہے۔ تھینک یو ماما، مجھے پتہ ہے کہ آپ کر لیں گی۔ وہ ان کے گلے لگتا کہتا وہاں سے جانے لگا، جب کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ میں آپ کو ایڈریس بتاؤں گا، وہیں بھیجنا اسے پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حرین بیٹا، میری دوست کی بیٹی کی شادی ہے اور تمہیں میرے ساتھ جانا ہے۔ سائرہ بیگم حرین کے کمرے میں آ کے بولی۔ آج؟ ہاں بیٹا پلیز۔ اوکے چلو میرا بیٹا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے کپڑے پریس کروا دیے ہیں۔ اوکے بڑی ماما، تیار ہو کے نیچے آ جانا میرا بچہ۔ جی۔ مان گئی؟ تمہیں تو پتہ ہے میری کسی بھی بات پہ نہ نہیں کرتی، اسی لیے تو آپ کو بھیجا تھا، سدرا بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر سائرہ بیگم بھی مسکرا دی۔ بڑی ماما میں ریڈی ہو گئی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پیروں کو چوتی لال رنگ کی فراک پہنے نیچے آ گئی۔ ماشاءاللہ، اس کو دیکھ کے سدرا اور سائرہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کھلے لمبے بالوں میں لوز کرل ڈالے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور لائٹ سی جولی پہنے وہ حسین کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ میری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، سدرا بیگم حرین کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے دونوں کو گلے لگا گئی۔ چلیں بڑی ماما؟ بیٹا مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ پر بڑی ماما میں اکیلے؟ میری جان، اس کا بار بار فون آ رہا ہے، میں نے کہا ہے کہ تم پہنچنے والی ہو اور میں تھوڑی دیر تک آؤں گی۔ بڑی ماما میرا بچہ، میں جلدی آ جاؤں گی۔ پکا؟ ہاں پکا بابا۔ اوکے بائے، جلدی آئیے گا۔ اوکے بائے بیٹا۔ پہنچ کے وہ گاڑی سے اتر کر ایک نظر ارد گرد دیکھتی ہے۔ شام کے 6:30 بج رہے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر چلی گئی۔ ہائے اللہ، یہاں تو اتنا اندھیرا ہے، کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گئی؟ وہ خود سے باتیں کرتی آگے جاتی ہے، جہاں ہر جگہ موم بتیاں جل رہی تھیں اور ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھیں۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس کی میٹھی آواز سن کر پاس کھڑا امان مسکرانے لگا۔ وہ اس کے اندر داخل ہونے سے اب تک اس کے ساتھ ہی تھا۔ ابھی وہ اسی منظر میں آگے جاتی ہے تو ہر جگہ سرخ گلابوں سے چھپی ہوئی تھی، ارد گرد موم بتیاں جل رہی تھیں اور پھولوں کی پتیوں کی مدد سے آگے جانے کا راستہ بنا تھا۔ وہ آگے گئی تو سامنے سے لائٹ آن ہوتی ہے۔ اچانک لائٹ آن ہونے سے وہ آنکھیں بند کر لی، چند سیکنڈ بعد کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی۔ اب اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ گلاب کی پھولوں کی مدد سے بڑا سا دل بنا تھا جس کے اندر ول یو میری می لکھا تھا۔ وہ اس منظر میں کھوئی تھی جب پیچھے سے امان کی آواز آئی۔ وہ پلٹی تو سامنے کچھ قدموں کے فاصلے پر امان گھٹنوں کے بل ہاتھ میں انگوٹھی پکڑے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ حرین، ول یو میری می؟ کیا تم حرین شہروز ملک سے حرین امان ملک بنو گی؟ میری زندگی میں شامل ہو کر میری بے جان زندگی میں جان بھر دو۔ حرین گال کے نیچے انگلی رکھے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی، جس پر وہ مسکراتا ہوا اسے انگوٹھی پہنا دیا اور آتش بازی ہو گئی جو آسمان پر خوبصورت اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ۔ امان کے کہنے پر وہ مسکرانے لگی۔ یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، وہ اس دلکش منظر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ لیکن تم سے کم۔ امان اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہائے اللہ، امان نہ کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، جس پر امان کا کہکا گونجا۔ او میرا بچہ، شرم آ رہی ہے؟ امان اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہنے لگا۔ امان، اچھا نہیں کرتا تنگ، آ جاؤ ڈنر کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پر لے آیا۔ ڈنر کے دوران وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، جس پر حرین شرماتی کبھی اسے گھورتی رہی،
جس پر امان مسکرانے لگا۔ بہنوئی صاحب کی ڈیٹ زیادہ لمبی نہیں ہوگی؟ آہل منہ بنا کر کہنے لگا، جس پر ماہل اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ فارس اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حورین کب تک آئے گی؟ کیوں، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہمارا دل نہیں لگتا اس کے بغیر، دونوں چہرہ جھکائے کہنے لگے۔ وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں چلے گئے، جبکہ ان کی بات پر حارث اور ماہل بھی اداس ہو گئے۔ وہ دونوں اٹھ کر ان دونوں کے پیچھے گئے۔ کیا ہوا ہمارے دو نمونوں کو؟ ایسے منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تم دونوں کا؟ فارس ان دونوں کے پاس بیٹھتا ہوا کہنے لگا۔ حورین کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ یہاں کبھی کبھی آئے گی، ہم اسے بہت مس کریں گے۔ آہل کے کہنے پہ فارس نے اسے گلے لگا لیا۔ بہنوں نے تو ایک نہ ایک دن شادی کر کے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہے۔ اب تم دونوں ایسی شکلیں بناؤ گے تو وہ بھی اداس ہو جائے گی۔ ماہل کے کہنے پہ وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پر ہمارا اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ فارس کے کہنے پر ماہل اور حارث ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا، پر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے تڑپ گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ تو اتنے بہادر اور اسٹرانگ ہو، ایسے نہیں کرتے۔ وہ خوش ہے، اور جب وہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں۔ حارث کے کہنے پہ وہ دونوں سر ہاں میں لا گئے۔ اب شکلیں ٹھیک کرو اپنی، آنے والی ہے، تم لوگوں کو ایسے دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی، اور ہماری شامت آ جائے گی کہ ہم نے اس کے چھوٹے معصوم بھائیوں کو کچھ کہا ہے۔ ماہل کے کہنے پر سب ہنسنے لگ گئے۔ بڑی ماما، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے امان حورین کو چھوڑ کر گیا تھا، تب سے وہ سائرہ بیگم کے پاس بیٹھی منہ بناتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، جس پہ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ میرا بچہ، اگر میں بتا دیتی تو سرپرائز ہونا رہتا نا۔ ہاں، ان کی بات پر وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی، کیسا رہا ڈنر؟ بہت اچھا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے، کسی کی نظر نہ لگے۔ اب چلو جاؤ آرام کرو۔ اوکے، گڈ نائٹ ماما۔ گڈ نائٹ بڑی ماما، وہ دونوں کو کہتی فارس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ فارس کو خاموشی سے بیڈ پر لیٹا دیکھ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ پکا؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے۔ فارس کے جواب نہ دینے پر وہ صوفے پر لیٹے آہل سے پوچھی، جس پر وہ دونوں اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ کچھ نہیں ہوا، بس اس کے کان خراب ہو گئے ہیں۔